اور معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے، یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاتح کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر بھی لڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عشق کا میدان ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں سہولیات چاہیے ہوں گی، وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں ملک کے اندر عیاشی اور بدمعاشی کا سامان چاہیے ہوگا۔ ہمیں یہ سامان نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہ لیں گے، بھوکا رہنا ہمیں آتا ہے۔ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کٹلیاں چوس کر جناب بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے روزے رکھ کر بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے خندق میں اندھیری طوفان کے سامنے لڑا۔ ہم وہ نہیں جو موسم کی سختیاں دیکھ کر اپنا موقع اور اپنے راستے بدل دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جب راستے پہ چلتے ہیں تو سامنے منزل قریب آ کر ہمارے پاؤں چومتی ہے کہ یہ وہ ہے وہ محمد عربی کے غلام، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں۔ یہ ہے وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بادشاہ کے ظالم کے خلاف نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے۔ سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا راستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے۔ نظام کیا ہے، وسائل کیا ہے کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں۔ 48 گھنٹے پہلے جہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا، عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے۔ اور جہاں ریاستی محکموں کی مشینریاں ناکام ہوتی ہیں، لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے جی ایسے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہ ہو پائے گا۔ میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے، اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو، ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جناب میڈیا کی آنکھیں بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہوگی، ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ دھوبی گھاٹ اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے، تمہیں ہم معیشت میں دکھائیں گے، صرف باتوں سے نہیں، کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک، قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے،
نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے۔ جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور قماش ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے، قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے اور جناب اس سے 2 ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے، نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں، نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے اور نہ ہمارے کارکن کو کسی عہدے کی لالچ ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ 70 سال سے اس قوم کو لوٹنے والوں، 70 سال سے اس قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے لال لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا، پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا، اس کو ذلت کے توپ پہنائے، لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو پار بیٹھے خاموش شیطان، خاموش تماشائی بنے رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے، اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے توپ پہنا دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا، عزت اسی کی ہوگی اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں، تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم 313 ہو تو مایوس نہیں ہوتے، ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے، ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے، ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے، ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے، زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس نگر میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے۔ IMF کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، IMF کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں، اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں، لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا، تم قوم کے عزت اور وقار کو رہن رکھ کر خود عیاشیاں کرتے ہو۔ رکھواؤ بلی گالا IMF کے ہاں رہن رکھواؤ اور اس کے بعد جناب بلاول ہاؤس رکھواؤ بنی گالا کے ہاں رہن اور جناب اس کی شورٹی پر قرض لو، ملک کے لیے پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیر خواہ کتنے ہو، تم ملک کے جناب حامی کتنے ہو، تم اس قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے، تمہیں اس قوم کی خیر خواہی میں کتنی دلچسپی ہے۔ لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنگٹن DC اور جناب امریکہ کے ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے، سارے مل گئے ہیں۔ میں نے ایک سٹیج پہلے پر کہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں، یہ جناب چوروں کا اتحاد، اس میں انشاءاللہ 12واں بھی ملے گا جو ابھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان عمل میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوں گے۔
लब्बैक वाले इस मुल्क से गंदे निज़ाम को कैसे साफ करेंगे। इसलिए कि हमारे कायद ने हमें बताया है कि तुमने इस गंदे निज़ाम में हाथ नहीं धोने, पाँव नहीं धोने और इस गंदे निज़ाम के अंदर उतरना नहीं, बल्कि इस गंदे निज़ाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीकाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी माल और दौलत और कभी शोहरत के पीछे न भागना और कभी इस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से नजरें हटाकर लोगों की तरफ मत देखना। मैं आज ये कहता हूँ कि मुझे बताएं, कोई सोच सकता था कि इस मैदान में लब्बैक वाले भी ऐसे आएंगे, लेकिन लब्बैक वाले आए अपनी इज्जत गिरवी रखवा कर नहीं, आपकी इज्जत मजीद बढ़वाने के लिए और ये बताने के लिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम वो नहीं हैं जो कमरों में बैठकर वीडियो लिंक खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार से आगे कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं है जो ऑनलाइन खताब कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूँ, तुम आओ। और हम वो भी नहीं है जो डी चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहें कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे काफिर की मौत से भी नरस्ता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक़्तिदार के मजे लिए किसी और के हाथों में खेलकर, तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक़्तिदार नहीं मिला, तुम्हें पता ही नहीं है इक़्तिदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया और फिर लिटाया गया और अब तो फिर इक़्तिदार से भगाया गया और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्मे नबूवत के मुजाहिदों का, नामूसे रिसालत के मुजाहिदों का कातिल है, इसलिए तुझे निकाला। तूने उनका खून बहाया इसलिए निकाला। और सबसे बड़ी बात, तूने नामूसे रिसालत के बिल के साथ गद्दारी की इसलिए तुझे निकाला गया। और दूसरों को क्यों लाया गया? दूसरों को इसलिए लाया गया कि वो भी वाज़ेह हो जाए जिन्हें बड़े दावे हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक कर लेंगे, हम डॉलर को जनाब मुस्तहकम कर देंगे, मुल्क के रुपए को मुस्तहकम कर देंगे। उन्हें बताया जा रहा है कि ये बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अब ये उन्हीं के हाथ से होगा जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बड़ों ने जंग आज़ादी की जंग लड़ी थी और जिनके बड़ों ने इस पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान से फरंगी साम्राज्य को शिकस्त दी थी। अब ये मुल्क तभी ठीक हो सकता है जब मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथों में आएगा इंशाअल्लाह। पिछले दिनों वो उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं, वो कह रहा था ये फलां शहर नहीं है, ये फलां नहीं है। मैंने कहा ये और नहीं है, ये लब्बैक वाले हैं, तुम्हें गलत फहमी है कि मैदान से भाग जाएंगे। इन्होंने हर सितम अपनी आंख से देखा हुआ है, हर जुल्म अपने जिस्म पर सहा हुआ है, इनको किसी बात की गर्ज नहीं है। तुम किसी और को जाकर डराओ, ये पटाखे और शुल्लियों से डरने वाले कोई और होंगे। ये लब्बैक वाले हैं जो जनाब वजीराबाद के पुल तक जाकर दुनिया को पैगाम दे देते हैं कि जनाब सितमगर दराम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और ये वो लब्बैक वाले हैं जिनके बड़ों की सफों में अगर कोई कमी हो जाए तो उनके नाबीने भी सफों में आकर कहते